अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और दो बड़ी खौफनाक स्टोरीज़ मेरे सामने से गुज़री हैं अभी सुबह को। मैं रेस्ट कर रहा हूँ घर में पिछले 1 हफ़्ते से, आपको पता है कुछ लोगों को। तो मेरे पास अब वो तो नहीं है कि मैं दफ़्तर में बैठा हूँ और डेली मेरे पास वो अंबार आ रहा है ख़बरों का, लेकिन ये है कि बहरहाल आ रहा है। तो अभी जो 2 स्टोरीज़ आई उसको देख के मैं सोचे पड़ गया कि हम बचपन में मुहावरा सुनते थे ना, ज़र और ज़मीन। यानी घर, दर, ज़र और दौलत जो है, ये वबाल जान है और अब तो इंसानी जानों के लिए वबाल बन रहा है। अब ये दोनों स्टोरीज़ जो मेरे सामने आई हैं, इन 2 कहानियों में मुश्तरका एक ही चीज़ है कि अपनों के हाथों मारे गए, अपने दोस्तों ने कत्ल किया, जिन पे आपने एतबार किया, उन्होंने आपको जान से मार दिया। आप पे कत्ल करने की साज़िश भी की गई, पूरी पूरी साज़िश। यानी इसमें ये नहीं है कि आपकी लड़ाई-झगड़ा हुआ और आपने उसमें कत्ल कर दिया। एक दर्दनाक कहानी जो है वो तो एबटाबाद की है। आपने सोशल मीडिया पे इसको फ़ॉलो किया होगा कि एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा की है। और दूसरी एक बड़ी सरप्राइज़िंगली इचरा बाज़ार में होने वाले कत्ल की साज़िशें। इचरा बाज़ार लाहौर का एक गुंजान बाज़ार है और बड़ा मशहूर है। और जो वाक़या इचरा बाज़ार में पेश आया वो तो कहा जा रहा है कि ज्वेलरी मार्केट का, यानी पूरी वो ज्वेलरी मार्केट है वहाँ पे, बहुत बड़ी है वो। और उनका साबिक सदर जो है उस मार्केट का, वो तकरीबन 20 किलो सोना लेकर फ़रार हो गया। 20 किलो सोना लेकर फ़रार हो गया। अब कहने को तो ये रकम तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा की बनती है और अब मुमकिना तौर पे कहा जा रहा है कि अगर वो शख्स नहीं मिलता, तो हो सकता है ये मामला भी कत्ल-ओ-गारत की जानिब जा सकता है। वो कैसे? वो भी बड़ी एक खौफ़नाक स्टोरी है। इचरा ज्वेलरी सेंटर एक्चुअली एक ऐसी मार्केट है, जहाँ अरबों रुपए का कारोबार होता है और बहुत बहुत ताकतवर लोग वहाँ मार्केट में राज करते हैं। अब ये मामला किस तरफ जाएगा, ये तो इदारों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको तफ्तीश में किधर लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो सट्टा होता है, जो ट्रेडिंग होती है, जो बड़े लोग करते हैं इचरा ज्वेलरी बाज़ार में और सूआ बाज़ार में, वो इस मसलन आपको मैं बताता हूँ कि सेठ है मुबश्शिर लुकमान, एक मैं आपको मफ़रूज़े की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और मुबश्शिर लुकमान की एक गुडविल है। तो उसने जो टॉप के 100 ज्वेलर्स हैं, उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा, "आज सोने का भाव कितना है?" उन्होंने कहा, "जी, ₹100 तोला।" उन्होंने कहा, "अच्छा, कितना पड़ा है अपने पास?" उन्होंने कहा, "जी, मेरे पास 10 तोला है।" किसी ने कहा, "20 तोला है।" किसी ने कहा, "5 तोले है।" उन्होंने कहा, "जितना तोला सोना तुम्हारे पास पड़ा है, वो मेरा हुआ। परसों इसकी पेमेंट हो जाएगी।" ठीक है जी। अब वो मेरी ज़ुबान पे वो होल्ड हो गया सोना। अब 3 दिन के बाद मैंने अभी सोना नहीं कलेक्ट किया, मैंने अभी पैसे भी नहीं दिए किसी को। 3 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया दोबारा हर एक को कि क्योंकि अब सोना मार्केट में ब्लॉक हो गया, पूरे का पूरा, और उसका रेट चढ़ गया। मैंने कहा, "अभी सोने का भाव क्या है?" उन्होंने कहा, "जी, ₹110।" अच्छा, मेरा कितना पड़ा है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा, "जी, 100 तोले।" ठीक है, मेरे ₹100 मुझे भिजवा दो, मैंने बेच दिया तुम्हें। और इसी तरह सारों को फ़ोन किया, ना सोना खरीदा, ना सोने के पैसे दिए, ना उसका टोकन दिया, ना एडवांस दिया, अपनी ज़ुबान के ऊपर पूरी रकम उठा ली। तो ये जो व्यापारी लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं एक-दूसरे से लिखत-पढ़त करें, इनका रोज़ का काम होता है और दिन में करोड़ों रुपए के काम करते हैं, ये ज़ुबान का एतबार करते हैं और एक-दूसरे पे बहरहाल। तो अब क्या हुआ कि 2 मुख्तलिफ स्टोरी है ना, एक एबटाबाद की है और एक यहाँ की है इचरे की। तो एबटाबाद की जो लेडी डॉक्टर हैं वर्दा मुश्ताक, उनके तो अगवा और कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। डॉक्टर वर्दा का मामला कुछ यूँ था कि डॉक्टर वर्दा, जिनको बेदर्दी से, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूला ने, बताया जाता है कि अपनी एक बड़ी ही देरीना, बहुत ही अच्छी ट्रस्टवर्दी सहेली, उसके पास तकरीबन कोई 70 तोले सोना जो है, या 67 तोले सोना, उसके ज़ेवरात जो हैं 2023 में रखवाए थे। अब वो क्यों रखवाए थे उन्होंने वहाँ पे वो खुद बाहर गई थी पाकिस्तान से और किसी काम से जा रही थी, पता नहीं बैंक्स के ऊपर एतबार नहीं था, लॉकर्स के ऊपर एतबार नहीं था, उन्होंने अपने दोस्त के ऊपर एतबार किया, उस सहेली के पास रखवा दिए। खैर वो ट्रिप लगा कर जब वापस आई,
تو انہوں نے اپنے زیورات کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ان کی سہیلی نے مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو ٹالنا شروع کر دیا اور کچھ دیر کے بعد ان کا چلو بھی تمہارے زیورات تمہیں دیتے ہیں، اور وہ ان کو بلایا انہوں نے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے گئیں کہ فلاں فلاں جگہ سے زیور ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں، میں نے وہاں سیفٹی کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو تم خود ہی گن کر کلیکٹ کر لینا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو ان کو قتل کر دیا گیا، بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مقتولہ نے اپنی سہیلی رضا کے پاس 2 سال پہلے تقریباً 70 تولے سونا امانت رکھا تھا اور جس کی واپسی کی ڈیمانڈ پر اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ مقتولہ کو اغوا کے روز ہی قتل کر دیا گیا، یعنی جس دن ان کو وہ لے کر گئی ہے اسی دن پہلے کچھ دیر کے لیے حبس بے جا میں رکھا ہوگا اور پھر وہیں ان کو بے دردی سے قتل کر دیا، مار دیا۔ اب دسمبر کے پہلے ہفتے اغوا ہونے والی لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق جو ہیں ان کی لاش تو دسمبر کو دور افتادہ پہاڑی علاقے ٹھنڈیانی روڈ لڑی بنوٹا سے برآمد ہوئی ہے۔ یہ ٹھنڈیانی جگہ ایبٹ آباد سے کافی اوپر ہے، تو پہلے آپ جاتے ہیں تو کالا پانی آتا ہے، اس کے بعد ٹھنڈیانی آتا ہے، اور کافی ایک ریموٹ یہ ہل سٹیشن ہے جہاں پہ کئی سال پہلے جب میں گیا تھا تو وہاں بتی وغیرہ بھی نہیں تھی، پاور نہیں تھی، مجھے نہیں پتا اب آ گئی ہے کہ نہیں۔ تو اٹ از ڈیفیکلٹ ڈرائیو وہ اوپر جانے کے لیے، وہاں پہ ان کی لاش برآمد ہوئی۔ اب somebody took it up over there اور اس نے وہ ایفرٹ کیا اس کو وہاں پہ دبانے کا۔ تو بہرحال ابھی تک اس واردات میں 5 لوگ ملوث ہونے کا سامنے آ رہا ہے، ان کا انکشاف ہوا ہے، اور مبینہ طور پہ کوئی طاقتور شخص جو ہے وہ ملزموں کو سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی واردات ہو، قتل ہو جائے، سونے کی چوری ہو، ڈکیتی ہو، اور اس میں قاتل بھی ہوں اور 4 4 5 5 ہوں اور ان کی کوئی پشت پناہی نہ کر رہا ہو، تبھی تو ہمارے یہاں یہ حال ہے جو ہے۔ بہرحال ڈاکٹر وردہ کی گردن کی ہڈی جو تھی، جب پتہ چلا بعد میں رپورٹ میں کہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی، موت جو ہے وہ گلا دبانے سے اور سانس بند ہونے سے ہوئی۔ تو دیکھیں کتنی پینفل ڈیتھ ہے، اور اپنوں کے ہاتھوں، اپنے پیاروں کے ہاتھوں، جن پہ اعتبار کر رہے ہیں، جن پہ آپ بینکوں سے زیادہ اعتبار کر رہے ہیں۔ بہرحال وردہ کی کہانی کے بعد غفلت کے مرتکب ایس ایچ او کینٹ کو معطل کر دیا گیا۔ اب واقعے کے خلاف ڈی ایچ کیو اسپتال کے ڈاکٹرز نے ہڑتال جاری ہے ان کی۔ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنرز نے ڈاکٹر ساتھ مذاکرات کیے، جس بار ڈی ایچ کیو اسپتال ایبٹ آباد میں بند کی گئی، ایمرجنسی سروس تو بحال کر دی گئی ہے، لیکن ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے۔ اب خبر کل سامنے آئی ہے کہ ایبٹ آباد پولیس نے ڈاکٹر وردہ کے اغوا اور قتل میں استعمال ہونے والے دونوں گاڑیاں برآمد کر لی، اور پولیس نے انکشاف کیا کہ مرکزی ملزم وردہ جو رضا ہے، اس نے وردہ کے قتل کا سودا 1 کروڑ روپے میں کیا۔ یہ اتنی سستی ہے، یہ اتنی سستی ہے بات۔ اب اس کو لے کے آئے اچرے پہ۔ جب اچرے کو ہم دیکھتے ہیں تو اچرے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب مختلف قسم کی قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں پتہ چل رہی، اور اب اس کے اوپر میرے پاس ایگزیکٹ خبر نہیں ہے، میں آپ کو سنی سنائی بات بتا رہا ہوں، اس کو سنی سنائی ہی سمجھے گا، کہ یہ بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ جن جن لوگوں سے سونا لیا تھا اس نے انہی کو مار دیا تاکہ وہ کلیمنٹ ہی نہ ہو کہ جی میں نے اس سے سونا لیا، اور اس کے بعد وہ تقریباً 1 ارب روپے کی مالیت کا سونا لے کے وہاں سے مفرور ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں، غالب نے کہا تھا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا ایک اتنا سمپل نہیں ہے، یہ پیچیدہ معاملہ ہے، اور اس کے لیے صرف خبروں پہ نہیں انحصار کیا جا سکتا، مجھے کرائم رپورٹر سے بھی رابطہ کرنا پڑا۔ تو چینل 365 کے سینئر کرائم رپورٹر ہیں ذوالقرنین شیخ، ان سے میں نے پوچھا کیونکہ یہ جو کرائم رپورٹرز ہیں نا، ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان چیزوں پہ۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بھی یہی کہتے ہیں ذوالقرنین کہ جی معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس شخص کا نام، یہ جو سرافہ بازار سے ہے اچرا کا، ان کا نام وسیم اختر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وسیم اختر 30 سال سے اسی مارکیٹ میں کام کر رہے تھے، ساکھ بھی ان کی بہت اچھی ہے، ان کو ایک ایماندار تاجر کے طور پہ لوگ جانتے تھے اور جانا جاتا ہے۔ اب بقول ذوالقرنین شیخ کے گولڈ مارکیٹ میں آنے والے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف جولرز جو ہیں وہ اپنے پاس موجود سونے سے بھی تجارت کرتے ہیں، اور اس مارکیٹ میں اس کام کے لیے سب وسیم اختر پہ اعتماد کرتے تھے۔
تو ان کے بطول وسیم اختر کے بعد نہ صرف اچرا مارکیٹ بلکہ پنجاب کے دیگر شہروں کے سنیاروں کا سونا بھی تھا، اور اس میں سونے کی بلیک مارکیٹ کا عنصر جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب یہ پتہ چلتی ہے تو یہ خبر 1 بلین سے بہت اوپر تجاوز کر جاتی ہے۔ اب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہی وہ ذوالقرنین بھی کہتے ہیں کہ گولڈ مارکیٹ صرف زبان پہ چلتی ہے، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کتنا سونا وسیم اختر کے پاس رکھوایا۔ اب ذوالقرنین شیخ نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں متاثرین کی تعداد تو بہت زیادہ درجنوں میں ہے، لیکن پولیس کو صرف 12 درخواستیں ابھی تک موصول ہوئی ہیں۔ کیوں؟ متاثرین کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ کیونکہ ان کو یہ پولیس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس اتنا سونا آیا کہاں سے۔ کاشف بٹ کا کہنا تھا کہ ملزم نے دکانداروں کے ساتھ اپنے کئی سالوں سے قائم اعتماد کا فائدہ اٹھایا اور اپنے منصوبے کی کسی کو ہوا نہیں لگنے دی۔ وہ اپنے بچوں کو پہلے ہی بیرون ملک منتقل کر چکا تھا، لاہور میں اپنا گھر بھی فروخت کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ اور دیکھیں، جب آپ اپنے گھر جائیداد یہ سب کچھ فروخت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے ان کو باہر شفٹ کر دیا، اور خاص طور پہ جب آپ اس خبر کو ہر ایک سے سیگا راز میں رکھتے ہیں تو پھر دال میں تو کچھ کالا ہے نا۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گیا، اور وہ لوگ جو 2 نمبری کا کام کر رہے تھے سونے کا، جو اتھارٹیز کو کمپلینٹ بھی نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا سونا وہاں پہ رکھا گیا، کیونکہ ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا ان کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا، تو وہ تو گئے، وہ تو فارغ۔ بہرحال یہ دونوں کہانیاں جو ہیں سونے کے ارد گرد گھومتی ہیں، دونوں بڑی خوفناک کہانیاں ہیں۔ ایک اس میں جب پتا چلا کہ اچرے کے اندر مختلف لوگوں کا قتل عام بھی ہوا ہے، اور وہ بھی سارے لوگ اس سونے کی چوری سے لنک کر رہے ہیں، کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سونا وسیم اختر کے پاس رکھوایا اور اس نے ان کو چپ کرانے کے لیے، ثبوت مٹانے کے لیے قتل قرار دیا۔ اب واللہ اعلم بالصواب، یہ مجھے نہیں پتا کہ سچ ہے کہ غلط ہے، لیکن چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایبٹ آباد سے لاہور تک 2 مختلف کہانیاں، 2 مختلف گھر، مختلف قتل واردات کا طریقہ ڈیفرنٹ، لیکن باٹم لائن ایک ہی ہے۔ گریڈ میں انسان کتنا اندھا ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، جو لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہی کے گلے کاٹ دے، انہی کو دھوکہ دے دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اگر ان دونوں کیسز کے متعلق آپ کے پاس کوئی خبر ہو تو کامنٹس میں رائے دیتے ہوئے وہ بتائیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔